इन कारकुनों को खुदा के वास्ते टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल ना करो। जब जब आप पे बुरा वक्त आए आप महाजरों की आड़ लें। आप तो चाह रहे हैं कि लाशें गिरती रहें, लोग गायब होते रहें, लोग गिरफ्तार होते रहें। जहां असले की फैक्ट्री है उसको एड्रेस करो। मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज डॉक्टर सगीर ने भी आवाज़ ज़मीर पर लब्बैक कह दिया। मुत्तहिदा से वाबस्तगी का 28 बरसों पर मुहीत सफ़र बिलाखिर मकाम अंजाम को जा पहुंचा। वही निश्तर ज़बान, वही अंदाज़े बयान, वही बहतान। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ हटके था, कुछ नया था तो वो डॉक्टर सगीर की मुत्तहिदा से बगावत, वगरना मुत्तहिदा और अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ामात की रवायत दरीना बहुत कि 23 बरस पहले गद्दारी के तौक गले में डाले गए तो परवेज़ मुशर्रफ के फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी रहे। सो व्हाट, ये अजब मखमसा है नाज़रीन कि इक़्तिदार के लाले पड़े तो हज़ार जुर्म माफ़ और दिले जमूर में उतरने का आर्जा लाहक हो जाए तो गद्दारी के सर्टिफिकेट। कौन नहीं जानता, किसे अजबर नहीं कि बच्चा जमूरा डुगडुगी पर नाचे तो मुहाजिरों की हकीकी पार्टी वजूद पजीर हो जाती है। एक मुस्लिम लीग के बतन से जीम ज़्वाद काफ का जन्म हो जाता है, या फिर एक पीपल्स पार्टी से प्रोग्रेसिव, नेशनल, पेट्रियट, शहीद भुट्टो ग्रुप, शेरपा ग्रुप और वर्कर्स पार्टियां बरामद हो जाती हैं। या फिर कराची से खौफ का पर्दा चाक करने के लिए हल्का 246 का अखाड़ा सज जाता है, मगर तसव्वुराती कामयाबी की ताबीर बदतरीन शिकस्त बन जाए तो बकौल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत साजिशियों को मुंह की खाना पड़ जाती है। और इस मरतबा शफाफ चेहरों से मुत्तहिदा में डेंट डालने की काविश जोरों पर है। एक तरफ मुत्तहिदा कायदीन बबांगे दहल रवायती साजिशियों का पता दे रहे हैं तो दूसरी जानिब दानिशवराने कौम भी पुराने स्क्रिप्ट पर नए किरदारों की खबर दे रहे हैं। आए दिन के इल्ज़ामात और इंकशाफात से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या मकसद सिर्फ मुत्तहिदा में सियासी डेंट डालना है, -1 फॉर्मूले का इतलाक है, अल्ताफ़ हुसैन की सेहत के ऊपर दाव लगाना है, महज ज़बानी जमा खर्च है? शवाहिद और सबूतों के मौजूदगी के बावजूद भी देख हम ये रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना मकसूद नहीं है, ना ही मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म कोई पोजीशन लेने को तैयार हैं। या फिर ये उस निज़ाम की मजबूरियां हैं कि जिसमें मुजरिमों की फहरिस्तें तैयार हैं, जराइम की निशानदेही भी है, मगर कैफरे किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझा जाता। रेंजर्स एक अरसे से शिकायत कर रही है कि मुजरिम गिरफ्तार किए जाते हैं मगर अंजाम से पहले छोड़ दिए जाते हैं। आज कराची बदअमनी अमल दरामद केस में एंड कीप इन माइंड 20 माह बाद जिसकी समाअत हुई है, अदालत उज़्मा ने IG सिंध से जब इस्तफसार किया कि कोई एक मुल्ज़िम ऐसा बता दीजिए कि जिसे पकड़ा गया हो और फिर इसका चलान अदालत में पेश किया गया हो और कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो, लेकिन IG सिंध इत्मीनान भरा जवाब ना दे पाए। सितम ज़रीफ़ी ये, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, सितम ज़रीफ़ी ये है कि क्या कुछ नहीं कर लिया अभी तक। जैक ब्रांच ने टोटका तैयार किया, आइन तब्दील करने की तैयारियां शुरू हुई इस मुल्क में, ऐवान ने आंसू बहाए, अवाम ने कड़वा घूंट पी लिया और देखते ही देखते फौजी अदालतें कायम हो गईं। गैर मामूली तब्दीलियों के बाद भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जारी रहीं। ऊपर से सियासी तजर्बे आज भी जारी हैं। ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? मगर कुछ सवाल हमारे भी इस तफ्तीशी निज़ाम पर, चंद सवालिया निशान हम भी आज रखेंगे कि जिसमें छापा बाद में पड़ता है, मुल्ज़िमान समंदर पार पहले उतर जाते हैं। अगर गिरफ्त की बजाय रियायत मिशन हो तो बाबर गौरी, नदीम नुसरत, फैसल सब्जवारी, शुएब सिद्दीकी, हमाद सिद्दीकी, शर्जील मेमन, कादिर पटेल, मंजूर काका, उवैस मुजफ्फर टब्बी अमंग्स अदर्स मतलूब होने के बावजूद बैरून मुल्क खिसक जाते हैं। और अगर इरादा शिकंजे में कसने का हो तो ज़ैर बलोच और मोहसिन और मुअज़्ज़म की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। वेल सेटल्ड लाइफ छोड़कर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, एंड कीप इन माइंड अनीस कायम खानी वो कि बल्दिया टाउन के इल्ज़ामात जिन पे हैं, अचानक कराची में उतरते हैं, बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। सवाल ये भी उठता है कि कल को कादिर पटेल और शर्जील मेमन पाक सरजमीन पर उतरें और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी नौयत की करना चाहें, क्या उनको इजाज़त मिलेगी? अजीब मंतक है कि पहले 2010 में बगैर वारंट गिरफ्तारी और छापों के इख्तियारात मांगे गए, 26 थाने रेंजर्स को नवाज दिए गए, मगर नतीजा क्या रहा? और अब FIR, चालान और तफ्तीश का मुतालबा। इतनी गैर मामूली तरमीम के बाद भी अब खुदा जाने किस मॉडल से दिल इत्मीनान पाएंगे। आखिर छड़ी घुमाने का ये सिलसिला रुकेगा कहाँ जाके? कि इमरान फारूक के कातिलों सौलत मिर्ज़ा, राव अनवार, उज़ैर बलोच, डॉक्टर आसिम के इंकशाफात से निकला क्या? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कुरान पाक पर उठाए गए हल्फ का रिजल्ट क्या है? ताजुब ये नहीं है कि इख्तियारात की दरख्वास्त क्यों, हैरत यह है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। गुज़िश्ता बरस 18 मार्च को एक बेटे की आंखों से पर्दा हटा तो बोला था, मैं निशाना इबरत हूँ, कारकुन इबरत पकड़ें, आंखें और दिमाग खोल लें,
हमें इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये सौलत मिर्ज़ा का इतराफ़ था। कुछ अरसा पहले एक माँ ने अपना दुखड़ा सुनाया। 3 लफ्ज़ों में निज़ाम की कलई खोल कर रख दी। बोली थी तराशीदम, पुरसितम, शिकस्तम। और आज निज़ाम से 3 मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और डॉक्टर सगीर शाकी हैं। सवाल तो सिर्फ इतना है कि ये किसकी नाकामी है, इदारों की या सियासतदानों की? Stay with us on News Eye. We're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सियासी मुशीर हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मज़हर अब्बास और सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गहरी नज़र रखते हैं कराची पे, उसकी सियासत पे। और हमारे साथ साबिक़ गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी चंद साहब, मुझे बताइएगा कि एज़ ऑफ राइट नाउ, अभी सर ये कराची के पूरे मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत लग रहा है कि कोई पोजीशन नहीं लेना चाह रही, कोई पोजीशन नहीं। वज़ीर आज़म भी खामोश हैं, चौधरी निसार ने कह दिया है कि सिर्फ लफाजी है, कोई सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। साथ आप देख रहे हैं कि रेंजर्स अपने इख्तियारात मज़ीद जो हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें अपने पुलिस स्टेशंस दें, अपने इख्तियारात दें, अब हम अपना चलान पेश करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, FIRs काटें। तो सर ये बताइएगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के खामोश है, क्या जानबूझ के किसी को ओपन फील्ड दी जा रही है कराची में? देखें, मेरे ख्याल में ओपन फील्ड नहीं दी जा रही। मेरा तो ज़ाती तजरिया ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को गंदी पॉलिटिक्स में घुसेटना चाहती है। मेरी ऑब्जर्वेशन कि देखें, जब तालिबान से लड़ाना हो, मज़ाकरात करने हो, मज़ाकरात तोड़ने हो, फिर भी उनके ज़िम्मे, ज़रबे जब शुरू करना हो वो भी उनके ज़िम्मे। जो अच्छे पॉइंट, जब ऑपरेशन कामयाब होने लगा हो तो फिर सामने आके सीना तान के बैठ जाते हैं वज़रा भी, और हुकूमत भी कहती है हमने यूँ किया, हम रेंजर को के साथ खड़े हैं, हम ये कर रहे हैं। अब एक साजिश की बू आ रही है, टॉक ऑफ द स्ट्रीट है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही। तो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट कहती है कि हम सेम पेज पे हैं। सो इस्टेब्लिशमेंट इतनी मासूम है कि मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो है, सिटिंग गवर्नमेंट है, यहाँ तो प्राइवेट महफलों में उनके वज़रा क्या बातें करते हैं। किसी टॉक शो में जाएं, जो वक्फे के दौरान वो बातें करते हैं, वो टॉक शो में जब आने और होते हैं वो नहीं बोलते, वो बात पीछे बैठ के कर रहे होते हैं बात कि जी ये कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ये कर रही है, ये कर रही है। अब नई ड्राई क्लीन खुल गई है। भाई ड्राई क्लीन जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ MKM बनी थी तो किसने बनाई थी? इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी ना उस वक्त। सिपाही साहबा किसने बनाई? अच्छा, सो इंटरेस्टिंग बात सुने, जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ हो रहा हो, अभी रेंजर को आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उस वक्त आप कहते थे इदारों की, हम इदारे के साथ। आज रेंजर्स ने इन इफेक्ट आपकी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। देखिए, पहले कोर कमांडर कराची बोले थे, अगर ये चार्जशीट वजीर दाखिला या गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चार्जशीट का सामने आना चाहिए था, बजाय रेंजर पेश करती, अटॉर्नी जनरल जाता। आप तो उनसे कोई कुछ करवा नहीं रहा, वो खुद कर रहे हैं, मगर आप ये मेरे ख्याल में उनसे करवाया जा रहा है। मुझे बताइएगा, मैं फेडरल गवर्नमेंट इसमें फुल इन्वॉल्व है। मज़हर अब्बास साहब, ये मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट से कुछ करवाया कैसे जाते हैं और कब से? ये जब से नदीम अफजल चंद साहब का नैरेटिव तब्दील होता है। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा कैसे। नदीम अफजल चंद साहब जो आज बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इनकी बात सुनकर। देखिए, रेंजर्स ने आज जो रिपोर्ट सबमिट की है, मैं कोई थोड़ा सा समझदार हो गया हूँ और शायद कुछ मुनाफिक भी हो गया हूँ। जो रेंजर्स ने आज रिपोर्ट सबमिट की है, इसका ताल्लुक़ 2015 में होने वाली एपेक्स कमेटीज़ के कई इजलास से है, जिसमें रेंजर ज़राए के बकौल उन्होंने बारहा सिंध गवर्नमेंट को इस बात से आगाह किया था कि जी पुलिस जो है वो अपना काम सही नहीं कर रही, प्रोसिक्यूशन सही नहीं हो रही। और मेरा ख़्याल है जो इस वक्त रिपोर्ट सबमिट की है, इसका ताल्लुक़ जो डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में अदालत में हुआ कि रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर और पुलिस का IO आपस में लड़ पड़े, एक नहीं एक से ज़्यादा मरतबा। तो आज जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें बड़ी वाज़े तौर पे बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ ये कि 5069 के करीब लोग गिरफ़्तार होते हैं, जिनमें से उनके बकौल 1100 के करीब लोग, जो लिखा हुआ है उसके अंदर 1100 के करीब लोग पुलिस की नाक़िस तहक़ीक़ात के नतीजे में बेल आउट हो गए।
اور اس میں انہوں نے کئی ناموں کا ذکر بھی کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کورٹ نے ان سے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ جو 5000 کی لسٹ ہے اس کو بھی تو ذرا سبمٹ کریں کہ یہ کون کون لوگ تھے, کون سسپیکٹس تھے یہ. دوسری بات جو انہوں نے اختیارات کے حوالے سے دیکھیں, اس میں جو سب سے آخری پوائنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے میرے نزدیک, کہ انہوں نے کہا جی پہلے 120 دن کے اختیارات بڑھائے جاتے تھے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت, پھر 60 روز ہوا, پھر 90 روز ہوا. لہذا ان کی تجویز اس میں یہ ہے کہ اس کو ایئرلی کر لیا جائے, یعنی سالانہ اختیارات جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہے ان کے بقول, تاکہ کانفیڈنس آئے. پولیس کے ٹوٹل اختیارات مانگے ہیں انہوں نے, یعنی وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی الگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ صحیح مانگے ہیں, غلط مانگے ہیں, میں نے آج اس پہ تبصرہ کرنا ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے ذرا کھل کے بات ہوگی سر, بیکاز ابھی جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ غیر معمولی صورتحال ہے. اس ملک میں ملٹری کورٹس اسٹیبلشڈ ہیں, ایپیکس کمیٹیز گورننگ باڈیز بنی ہوئی ہیں. اگر آپ اجازت دیں مجھے مظہر, بیکاز آپ آج کورٹ میں بھی موجود تھے, مگر میں بخاری صاحب کے پاس پہلے جاؤں گی. بخاری صاحب وہ تو کورٹ میں موجود تھے اور براہ راست جو سنو دیکھ کر آئے ہیں بتائیں گے, مگر جو میرے سامنے کاغذ پڑے ہوئے ہیں, رینجرز نے اس میں جو 2 باتیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. رینجرز نے اس میں کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے جو ایکشنز ہیں وہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لیگل پاورز اور ایکشن جو رینجرز کے ہیں اس کو لمٹ کیا جائے, رینجرز کے اختیارات کو محدود کیا جائے, اور اگر فیسیلیٹیٹرز, ابیٹرز, فائنانسیئرز, دہشت گرد اور سیریس کرائمز کرنے والے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو ہم کیسے کہیں کہ یہ فائٹ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2 کمپوننٹس ہیں, 2 حصے ہیں ایک سلوشن کے, اس کے اندر سے اگر ایک حصہ ایسا ہو جو پارٹ آف دا پرابلم ہو اور سلوشن نہ ہو تو پھر سر گولز اچیو نہیں ہو سکتے. اب یہ ڈائریکٹلی چارج شیٹ نہیں ہے تو کیا ہے سر؟ دیکھیے مہر, پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مظہر وہاں خود تھے موجود, اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آئی فلی انڈورس دیٹ. لیکن جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. پہلے تو مجھے یہ فرمائیے اور پوچھ کے بتائیے جو لوگ متعلقہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ رینجرز کو وہ وہاں لانے کا یہ عالی شان کام کیا کس نے تھا؟ یہ اس وقت ہوا تھا when the police failed to deliver. چیخیں بجی تھی, چاہے وہ MQM تو فوج کے سپرد کروا رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کراچی شہر کو, تو وہاں پر رینجر اس لیے آئی تھی کہ پولیس وہاں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ٹوٹلی پولیٹیسائز تھی اور کرپلڈ تھی. یہ بات کھل کے ہر حکومت نے وہاں زندگی نے کہی ہے کہ جی یہ پولیس کے بس کا کام نہیں, لہذا رینجرز کو لائیں. اب جب رینجرز آئی وہاں پر تو نکلنے لگی چیخیں. اب جب چیخیں نکلتی ہیں تو رینجر کا وہاں آنا جو ہے اس کو بھی کوسچن کیا جا رہا ہے, اور رینجر وہاں جو اختیار مانگ رہی. مجھے یہ بتائیے کہ جب پولیس ہاتھ کھڑے کر دے یا پولیس کی پرفارمنس جو آج مظہر صاحب نے وہاں بیٹھ کے سنی ہوگی وہ ہوگی تو پھر رینجر اختیار کیوں نہیں مانگے گی؟ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوگا کہ امن کی ذمہ داری تو رینجرز کی ہو, اختیارات پولیس کے پاس ہوں, وہ انیکٹیو ہو, کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں وہ سکسیسو حکومتوں کا مکافات عمل ہے. جو کچھ MQM میں ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. MQM نے جس شدت سے جس ٹیرر کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھرتی کیا تھا, انہیں ذرا سا ریلیف نظر آیا ہے, تھوڑا سی ونڈو نظر آئی ہے تو وہ شیر ہو کے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چاہ نہیں رہا ایسا, لیکن اسی کا مصطفیٰ کمال کے اوپر MQM کے MNA MPAs اور پرانے سیریس ورکرز برسیں گے بارش کی طرح سے. اب یہ 2 باتیں یہاں سے پھر اٹھ رہی ہیں. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے؟ جیسا میں نے کہا, اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک عل کے پیچھے اگر آپ اسیوم بھی کر لیں, اس کے باوجود بھی یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ وہاں کے عوام کو سزا ہے جنہوں نے ووٹ دے کے ایک ایسی جماعت کو اپنے اوپر مسلط کیا, کہہ لیجیے, جو کچھ بھی کہا, جس کے کیڑے آج نکل رہے ہیں, ہم نے نکال رہے ہیں. ایک ایسی جماعت ہے, 2 ایسی جماعتیں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب MQM کے خلاف کاروائی ہوئی, 90 پہ چھاپے پڑے, اسلحے برآمد ہوئے تو MQM کی چیخیں نکلیں. اس کے بعد لیاری کو ہاتھ پڑا تو پیپلز پارٹی کی چیخیں نکلیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کو اپنا اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رینجر آپ کا امن واپس لے کے آئے تو رینجر کو اختیار دینے ہوں گے, یا پھر پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیجیے جو آپ کے بس کی نہیں ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو ان حالات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں کراچی میں کیا ہونا ہے اور کیسے امن آئے گا وہاں.
سر آپ ضرور اس پہ I'm sure کچھ کہنا چاہیں گے، مگر میں جنرل صاحب کی جانب پہلے ہوں. جنرل صاحب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ بخاری صاحب کو محسوس ہوتا ہے کہ بیکاز یہ MQM اور پیپلز پارٹی نے اندر سے کلینزنگ نہیں کی، اپنا قبلہ درست نہیں کیا، تو یہ دن تو آنا تھا، مزید پاورز بھی دینی پڑیں گی. سر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ سوال یہ ہے کہ یہ کام رکے گا، سلسلہ رکے گا کہاں جا کے؟ سر آپ نے ملٹری کورٹس پورے ملک کے اندر قائم کر دی، آئین کی شکل تبدیل کر دی، سیاستدانوں نے آنسو بہا دیے، عوام نے کڑوا گھونٹ پی لیا، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، ایوری بڈی واز کوائٹ، ایوری بڈی ایکسیپٹڈ اٹ. سر اب یہ سوال ہے کہ مزید کہاں تک یہ اختیارات لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ جی جہاں تک تعلق ہے ملٹری کورٹس کا، تو اس پہ عوام نے کڑوا گھونٹ نہیں پیا. عوام سے اگر آپ پوچھیں گی تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ایسے کورٹس ہونے چاہیے جو جلد فیصلہ کریں اور انصاف کے ساتھ جلد سے جلد فیصلہ ہو اور سالہ سال تک کیسز نہ لٹکائے جائیں. تو یہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ عوام جو ہیں وہ اس سے ناراض ہیں. کوئی ہو سکتا ہے رولر ناراض ہوں جن کو خطرہ ہو کہ کچھ ان کی طرف آ سکتا ہے کل. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رینجر جو پاورز مانگ رہی ہیں وہ اس لیے مانگ رہی ہیں کہ وہ اپنا جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی، اس پہ ان کو بہت رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. اور رکاوٹیں اس لیے پیش آ رہی ہیں، نمبر ایک کہ پولیس جو ہے وہ انیفیشنٹ ہے، وہ ایک تو انویسٹیگیشن صحیح نہیں جانتی اور کیس صحیح بنانا نہیں جانتی. وہ نارمل کیسز جو ہوتے ہیں دیوانی دوسرے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ان میں بہت رکنا اور بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو میں وقفے سے پہلے مختصراً مظہر صاحب آپ کے پاس آؤں گی. میرا یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے عوام کا سر، بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ڈی جی رینجرز جنرل رضوان اختر جو اب ڈی جی ISI ہیں، جب ان کی موجودگی میں جب ڈی جی رینجرز تھے کراچی میں، چند بعض ایریاز ایسے تھے جہاں کے تھانے رینجرز کے انڈر تھے، پروسیکیوشن بھی ہوتی تھی، وہ سسٹم بھی تھا. اس کے بعد ملٹری کورٹ جب آ رہے تھے تب یہ کہا گیا بار بار ان کو کہ بڑی سلو موونگ بس ہے، یہ سسٹم بڑا سلو ہے، استغاثہ کمزور ہوگا، مسئلے پڑیں گے، اگر آپ کو ترمیم لانی ہے آپ ٹوٹل ترمیم ایک طرف سے لائیں. سر پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، دنیا کے اندر ایسے آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں. گوانتنامو بے ہے، رول سارے چینج کر کے، ہیومن رائٹس اوور لک کر کے امریکہ کریٹڈ دیٹ. سر ٹیررزم ختم ہو گیا. آکیوپائڈ کشمیر کے اندر رولز ٹویسٹ کر کے بھی ہر چیز بھارت نے ٹرائی کر لی، امن ہو گیا، ایشوز ریزالو ہو گئے. سر ہم کس حد تک جائیں گے چینجز لانے میں اور اختیارات لینے میں اور امینڈمنٹس لانے میں اس طرح کی؟ دیکھیے مہر، اصل چیز جو اس وقت پرابلم ہے جس کا جواب نہ رینجرز دے پا رہی ہے نہ پولیس دے پا رہی ہے، بیسکلی کراچی کو ڈی ویپنائزیشن کرنا اس پورے آپریشن کا سب سے اہم نقطہ تھا اگر پہلی ایپیکس کمیٹی کی، اور اس سلسلے میں 0% پرفارمنس ہے پولیس کی بھی اور رینجرز کی بھی. اگر آپ دیکھیں جو آفیشیل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں جو انلیگل ویپنز ہیں وہ اس کو تو ایک طرف رکھیں، جو لائسنسڈ آرمز ویریفائڈ نہیں تھے ان کی تعداد 1 ملین تھی. جو لکھا ہوا ہے آفیشیل رپورٹ میں، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے کہا کہ کارروائی کریں جو اگر ویریفائڈ لائسنس نہیں ہے. اس کی ایک ڈیٹ مقرر کی گئی، مشکل سے 0.1% لوگوں نے اس کا رسپانس دیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کارروائی کی؟ کچھ بھی نہیں کی. ابھی کوئی میرا خیال ہے 20-25 ہزار سے زیادہ ان 2-2.5 سالوں میں ویپن ریکورڈ ہی نہیں ہو پایا، شاید اس سے بھی کم ہے تعداد، اس سے بھی بہت کم ہے تعداد. تو اصل چیز تو اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ اسلحہ کہاں گیا. یہ جو کراچی بدامنی کیس ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ کیس ہے اور اٹس کریڈٹ گوز ٹو افتخار چودھری. چاہے لوگ بہت اختلاف کریں جسٹس افتخار چودھری سے، لیکن انہوں نے اس کا سو موٹر لیا تھا 2011 میں اور اس کی بنا پہ یہ 2013 کا آپریشن شروع ہوا ہے. کیونکہ اس وقت لیاری گینگ وار سب سے پہلے اس کے جو سچویشن تھی سامنے آئی. پھر سب سے اہم بات اس کیس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز تھے، پہلی مرتبہ آفیشلی ایکنالج کیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. لیکن اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس میں MQM کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے ان کے بقول صرف وہ ٹارگٹ ہوا. باقی اب یا تو وہ رپورٹ غلط تھی یا یہ کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں یا نہیں ہیں. اس سلسلے میں بھی کوئی جوابی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی. تو پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ اس وقت جو رینجرز نے ابھی معین الدین حیدر صاحب، رینجرز اب ایک تھانہ نہیں مانگ رہی، رینجرز پریکٹیکلی مانگ رہی ہے کہ پولیس سے ہم کو ڈیٹیچ کر دیا جائے، کمپلیٹلی ڈیٹیچ کر دیا جائے. ہمارے اپنی پروسیکیوشن ہو، ہمارے اپنے پولیس سٹیشنز ہوں، ہم خود FIRs رجسٹرڈ کریں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا. سر وقفہ لینا ہے نا، یہی تو سوال ہے، کیا بجائے جسٹیفائیڈ ہے ان کی ڈیمانڈ؟ دیکھیں مہر، ایک چیز ہے، آپ
اور یہ سوال نیشنل ایکشن پلان کا سوال ہے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں پیرا ملٹری یوز کی, ملٹری یوز کی, آپ نے پولیس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, حتیٰ کہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس میں ہے ہی نہیں پولیس کی پرفارمنس. اسی پوائنٹ پہ رک جائیں سر, چند صاحب اس کا جواب دیں گے سر. اسی پوائنٹ پہ رک جائیں کہ پولیس بریک کے بعد چند صاحب آپ نے کیا کیا ہے. وہ بات افتخار چودھری کو مجھے پتا ہے آپ کریڈٹ نہیں دیں گے, مگر وہ چند چیدہ نکات میں آپ سے پوچھوں گی جو اس ججمنٹ کے حوالے سے بنائے گئے تھے, دیے گئے تھے. سوئسائڈل مشن ہے, کیا مسئلہ ہے سر؟ ایک وقفے کے بعد سیو دا سن نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو چند صاحب, آج چیف جسٹس نے پوچھا کہ اور کہا آئی جی کو کہ آپ جس امن کی باتیں کر رہے ہیں وہ سارا کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے. سر کیوں یہ محسوس ہونے لگ گیا, بلکہ دو ٹوک موقف آ رہا ہے کہ جیسے سندھ گورنمنٹ ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو امن قائم کرنے میں سمجھتا ہوں کسی ایک کی ذمہ داری نہیں بنتی, یہ سب کی ذمہ داری ہے, پورے سسٹم کی ذمہ داری. اس سسٹم میں جوڈیشری بھی آتی ہے, اس سسٹم میں پولیس بھی آتی ہے اور گورنمنٹ بھی آتی ہے, اور رینجر بھی 18 سال سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے, بخاری صاحب نے کہا ہے کہ رینجرز کو بلایا پاکستان پیپلز پارٹی نے تھا, اور پیپلز پارٹی کو کراچی میں امن چاہیے, کیپٹل ہے سندھ کا اور بزنس ہب ہے. پیپلز پارٹی وکٹم رہی ہے دہشت گردی کی. کہا گیا سوو موٹو کی تعریف کی گئی, کہا گیا کہ سوو موٹو میں ملیٹنٹ ونگ ہے, تو پیپلز پارٹی کے ملیٹنٹ امن کمیٹی کے ساتھ ڈولا. پیپلز پارٹی نے آپریشن کیا لیاری میں. لیاری ہلکا ہے باب ہے. میں تو نقطہ بنقطہ چل رہی ہوں ابھی, جب آپ عوام سے مخاطب ہیں نا سر, ساتھ آپ کی سکرین کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ چل رہی ہے. ججمنٹ چل رہی ہے 25 سماعتوں کے بعد جو فیصلے ہوئے, آپ ایک پولیس کو غیر سیاسی نہ بنا سکے. ججمنٹ جو تھی وہ صرف کراچی کے لیے تھی نا. پیپلز پارٹی کے ریلیٹڈ پولیٹیسائز کسی اور صوبے میں پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے. یہ بخاری صاحب مجھے بڑا اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ آپ نے سہولت کار ڈاکٹر عاصم, ایک سہولت کار ابھی تک پکڑا گیا پورے ملک میں, کہ صرف ڈاکٹر عاصم ساری دہشت گردی کا سہولت کار تھا, باقی سہولت کار کدھر گئے؟ سہولت کاروں کو لسٹ تو آنی چاہیے نا. کتنے سہولت کار پیپلز پارٹی ہے, کتنے اے این پی کے ہیں, کتنے ایم کیو ایم کے ہیں, اور کتنے کس پس پردہ طاقتور. اور سر میں تو کہتی ہوں وہ لسٹ بھی آنی چاہیے جو ملک سے فرار ہو گئے ہیں. کراچی کا ایڈمنسٹریٹر منظور کاکا, قادر پٹیل بھی چلے گئے, آپ کے شرجیل میں چلے گئے, رہنما اٹھ کے چلے گئے. پیپلز پارٹی کو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں سر, کچھ بریگیڈیوں, لیکن صرف آپ یہ کہیں کہ ساری دہشت گردی, جو جماعت دہشت گردی کے خلاف جس کا آج بھی کھلا نیریٹو ہے, کسی اور کا نہیں ہے, باقی کے کئی نظریاتی تعدی ہیں, کئی سہولت کار ہیں پیپلز پارٹی, اور آپ اسی جماعت کو آپ یہ کہیں گے جی پولیٹیسائز, آپ ایک سوو موٹو کو لے کے اور ساری جماعت کی سارے آپ اتنے 40 سالہ اس کی جدوجہد کو آپ کہیں کہ جی وہی دہشت گردی پھیلا رہی ہے, یہ زیادتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا جو آپ نے وہ چیف جسٹس صاحب کی وہ جو ججمنٹ تھی اس کے پوائنٹس جو ہیں ہائی لائٹ کر دیے ہیں, اور منظر عباس نے بھی بہت اچھا کیا جو اس ججمنٹ کا تذکرہ کر دیا. لیکن ایک سوال یہ پوچھنے کا ہے, اور میں بالکل کنوکشن سے یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اتنی ہی بڑی جرمدار اور اتنی ہی بڑی ذمہ دار ہے وہاں پر, جس کے ججز دہشت کے ذریعے نہ کیسز سنتے تھے نہ فیصلے کرتے تھے. 90 قتل کرنے والے لوگ کراچی کی سڑکوں کے اوپر کھلے عام پھرتے تھے. عدلیہ کی تاریخ اس حوالے سے سب سے بدتر ہے. یہی ایم کیو ایم سب کی ڈارلنگ تھی, چاہے وہ مسلم لیگ ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے. سب نے جتنی فلرٹیشن میں اپنے آپ کو کراچی میں زندہ رکھنے کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ کی, وہ سب کے سامنے ہے. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے بخاری صاحب سر جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی تو آپ این آر او کر کے واپس آئے تھے. آپ خود ہی تو دیکھیں, آپ کے لیڈر خود کہتے ہیں کہ وہ وہاں راستہ تھا. این آر او کی وجہ سے افتخار آپ نے کہا, آپ کے لیڈروں نے کہا وہ وہاں راستہ تھا ملک میں واپس آنے کا. مشرف نے وردی اتاری, این آر او کی وجہ سے میڈیا آزاد ہوا نا. یار خدا کے واسطے پھر ایک سانس میں 2 باتیں تو نہ کریں نا. این آر او کی وجہ سے نواز شریف نے این آر او کی وجہ سے ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. بخاری صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں جنرل صاحب, بخاری صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ 92 اور 96 میں آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں, پھر مشرف صاحب آتے ہیں تو بیسٹ فرینڈز بن جاتے ہیں, اتحادی بن جاتے ہیں, فرنٹ لائن آدمی بن جاتے ہیں. سر اس کے بعد زرداری صاحب آتے ہیں, دل سے دل میں لائے جاتے ہیں. پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑیں سر, اسٹیبلشمنٹ کا جب دل کرتا ہے تو وہ دل سے لگا لیتی ہے, جب دل کرتا ہے غدار بنا دیتی ہے. تو کیا ان لوگوں سے کبھی پوچھا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز رہی ہیں, بڑی پارٹیاں, ان کو سندھ میں حکومت بنانے کے لیے یا وفاق میں
25-28 MNAs کی سپورٹ چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کیجئے جو کبھی غدار بناتی ہے کبھی محب الوطن بناتی ہے. جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے کافی حد تک تابع ہوتی ہے, ٹوٹل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس وقت, یا جو ہوتا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے, اس کے دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی کے مطابق ہی چلا جاتا ہے, اسی پیرامیٹرز میں کام. ضیاء الحق اور جنرل مشرف کس کے تابع تھے؟ جی میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ان کے تابع تھی نا. اسٹیبلشمنٹ ان کی نظر کو دیکھ کے چلتی تھی, وہ جو چاہتے تھے وہی کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ مطلب کچھ حکومت کچھ اور چاہ رہی ہے تو وہ کچھ اور کر رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس آرگومنٹ یہ تھا کہ جی ان کو ہم مین سٹریم میں لا رہے ہیں اور ان سے تشدد کے ختم کروا رہے ہیں اور یہ ایک دم مین سٹریم میں آ جائیں گے الیکشن میں. نہیں, آرگومنٹ صرف اور صرف ایک تھا سر, جو آپ کو تاریخ بتاتی ہے, کریڈیبلٹی چاہیے تھی. اگر آپ چاہیں تو مظہر صاحب آپ کی یادداشت بڑی اچھی ہے, مجھے گنوا دیں کون کون سے بڑے نام آئیں گے سر اس دور کے اندر, اگر 92, 96 پھر مشرف کے ٹائم پہ یہ دور سے سارے گزرے ہیں, کون کون سے بڑے نام آئیں گے شکنجے میں اگر کچھ ہوا تو کبھی؟ دیکھیے جو بڑے نام ہیں وہ تو کبھی بھی شکنجے میں نہیں آئیں گے, لیکن ندیم افضل چند صاحب کو میں کریکٹ کر دوں, باقی NROs کے تحت کون کون آیا, آزاد ہوا, ریلیف ہوا, میڈیا پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے. میڈیا نے لڑ کے اپنی آزادی حاصل کی ہے اور یہ بالکل گواہ اس چیز کے 3 نومبر کے بعد. بالکل ندیم صاحب یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ کو ہمیں ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کوئی NRO نہیں کیا, کسی NRO کے تحت آزاد نہیں ہوئے ہیں. ہم نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے اور ہم نے سٹ ان کی ہے, ہمارے لوگ سر یہ ایشو نہیں ہے نا, لیٹس ناٹ ویسٹ ریکارڈ کے زمانے میں آپ کو آزادی دی گئی ہے. مہر ریکارڈ مشرف کے زمانے میں جو پالیسی تھی اس کے تحت آزادی ملی ہے آپ کو کافی. میں معین الدین حیدر صاحب, پھر یہ بات بڑی پھر آگے چلی جائے گی, اس چیز کو رہنے دیں, اور وہ پھر خود ہی انہوں نے وہ آزادی واپس بھی لے لی. نہیں ڈرتے کیوں ہیں مظہر صاحب, بتائیے نا. میں نے تو آپ سے دو مجھے کون سے بڑے نام ہیں مطلب فرض کریں, کون رہے تھے تب؟ دیکھیے وہ سارے لوگ اگر MQM پہ اور الطاف حسین پہ آپ بالکل اگر ان پہ اتنے سیریس چارجز ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں رو کے حوالے سے, بالکل آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیلیٹڈ, چاہے آپ صحیح, لیکن آپ چلائیں مقدمہ. نام لے کے بتائیں, who was the DG ISI then, who was DG Rangers then, who was the Corps Commander, who was the head of state? مہر MQM, اگر آپ MQM جب سے بنی ہے جب سے لے لیں تو اس میں جتنی حکومتیں ہیں, جتنے سربراہ مملکت ہیں, جتنے اداروں کے سربراہ ہیں, وہ سب کے سب آگے اس کا جواب دینا پڑے گا. ان سارے لوگوں کو 88 آنورڈز کولیشن رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, 93 میں اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کولیشن رہی ہے, اس کے بعد جنرل مشرف کے ساتھ لانگسٹ ان کی کولیشن رہی ہے. تو اس دوران کیونکہ یہ جتنے مقدمات ہیں جو رو کے حوالے سے ہیں یہ 90s کے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ جو فنڈنگ کے حوالے سے آیا ہے وہ نیا ایک فگر ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ان سارے لوگوں کو پھر اس کیس میں آنا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ کیا وجوہات تھی. معین الدین حیدر صاحب, آئی بلیو میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی ماضی میں, آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی آپ سے انڈین ایمبیسڈر ملے تھے, انہوں نے کہا تھا ایک کیک کشمیر کا ہے اور ایک کیک کراچی کا ہے. ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد یاد دلائی سر, اور پھر آپ نے بھی جواب دینا ہے. سر رحمان ملک صاحب کی بگیسٹ کوالٹی جو ہے وہ سچ نہیں ہے انفارچونیٹلی, مگر سر کہیں نہ کہیں آپ جیسے لوگ بھی کھڑا ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو بخاری صاحب اور مظہر صاحب, آپ دونوں میں سے کس کے پاس کوئی خبر ہے الطاف بھائی کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ان کی صحت پر مبنی کچھ فیصلے لیے گئے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں. دیکھیے میں بالکل پتہ نہیں آپ نے سوال کس سے پوچھا ہے. جی آپ بخاری صاحب آپ بولیں. جی مظہر آپ بولیے. دیکھیے مہر چیز یہ ہے کہ دیکھیے میں تو مختصر یہ عرض کروں, میں تو یہ پلیز گو عرض کروں گا. مظہر صاحب آپ شروع کریں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کی صحت خراب ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ملٹیپل پرابلمز ہیں ان کو, ملٹیپل میڈیکل پرابلمز ہیں ان کو, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے کچھ ایڈریسز ہوئے ہیں 90 پہ اور انہوں نے بات چیت کی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ان کے طبیعت کے بارے میں ڈسٹربنگ نیوز ہیں, کانفلکٹنگ نیوز ہیں. ہم بالکل اس بارے میں وہ کچھ کہنا میرا خیال ہے اچھا بھی نہیں ہے, صحیح بھی نہیں لگتا, لیکن طبیعت ان کی خراب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
अच्छा, और बुखारी साहब, बहुत से लोगों का ये मानना है कुछ क्वार्टर्स में कि नदीम नुसरत साहब आवाज़ बदल के अल्ताफ भाई की तरह मुखातिब हो रहे हैं अपने कारकुनान से, इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा, जो लोग अभी भी 9-0 में कायम हैं, खड़े हुए हैं, वो क्या सोच के खड़े हुए हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लंदन में जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं वो तो कमिटेड लोग हैं। उनमें से मेरे ख्याल से अभी जिसको कहते हैं कि कोई चोर रास्ता या कोई चोर दरवाज़ा नहीं है, वो डेडिकेशन के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और अभी खड़े रहेंगे। जहाँ तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, वही इतलात है मेरे पास भी जो मज़हर के पास है। लेकिन दो बातें मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, वो ये कि ऑफ लेट जो उनकी स्पीचेस जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उससे पता चलता है, शायद ये गलती कर रहे हैं वो, कि उनकी इन तकरीरों से पता चलता है कि ही इज़ लूजिंग बैलेंस। और ये उसी वक्त होता है जब आदमी बहुत एक्यूटली इल होता है और फ्रस्ट्रेट होता है। मेरे ख्याल से जो कुछ MQM के साथ हो रहा है उससे यकीनी तौर पर अल्ताफ भाई फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा जी, और जनरल साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाह रही हूँ कि आप भी गवर्नर रहे हैं इन द थिक ऑफ थिंग्स। भारतीय एम्बेसडर ने आपसे अपेरेंटली कहा कि एक के आपके लिए कश्मीर है तो हमारा केक कराची है। उस पर रोशनी मुख्तसरन डालिए सर, और बताइए कि जब चौधरी निसार कहते हैं कोई दूसरा था, ये मुझसे नहीं कहा, बल्कि इंडियन एम्बेसडर ने जनरल वहीद काकड़ से कहा कि आप लोग कश्मीर में बहुत मुजाहिदीन भेज रहे हैं। उसने कहा भाई ये तो इनके क़ुराबतदार हैं आज़ाद कश्मीर के, अगर वहाँ जुल्म करोगे तो ये लोग आज़ादी के लिए जाएंगे वहाँ पर, और ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उस पर उसने कहा आप बहुत ज़्यादा हम पर प्रेशर ला रहे हैं। ये ना भूलिए कि केस फॉर कश्मीर तो केस फॉर कराची, हमारी भी वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे भी वहाँ बहुत स्लीपर सेल हैं, हम वी कैन प्ले हैवक फ्रॉम कराची। ये उन्होंने कहा था। एक जुमला जनरल साहब, आपकी मालूमात और कॉन्टैक्ट्स के मुताबिक जी कह लीजिए सर। सिंगल के की बात नहीं है, ट्रिपल के की बात होती है, कराची, कश्मीर एंड काबुल। और कहते हैं कि ये पता नहीं किस किस का एजेंडा है कि इन तीनों जगह के ऊपर कभी अमन होने वाला नहीं है। ओके सर, चंद साहब एक बात बताइएगा, ये मैं कल डिटेल्स दिखाऊंगी, ये वो पेपर्स हैं जो आपकी एजेंसीज के पास जो सबूत मौजूद हैं, कहाँ से, कौन से एड्रेस से, कौन से ट्रेनिंग सेंटर में और कौन फैसिलिटेटर था, कौन से रूट्स लिए गए, रॉ के लोग। देखिए, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने जवाब दे दिया कि आप उनको छेड़ेंगे वो हमें छेड़ेंगे। अब जब ये तो कैसी जंग है जो पता नहीं कब तक लड़ी जा रही है, और ये ऐसी यही कई लोगों को इक़्तिदार में लाई, कई लोगों के डॉलर आए, कई लोगों के खाले आई, कहीं अमेरिकन डॉलर आए, कहीं रियाल आए। तो इस मुनाफकत से पता नहीं हम कब लेंगे, अपनी दूसरों के नॉन स्टेट एक्टर हम अपने मुल्क से कब भगाएंगे और वहाँ भेजना हम कब बंद करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये चीज़ें वो हैं कि जिसमें पॉलिटिकल क्लास का बहुत कम रोल है, लेकिन सारी जिम्मेदारी भी एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं दी जा सकती। तो अल्टीमेटली फैसला तो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट को अब करना पड़ेगा। मियाँ साहब को खामोशी तोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज ये मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स के लिए अच्छा नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब। मियाँ साहब को खामोशी तोड़नी पड़ेगी। कल आपको वो लिस्ट और कुछ डिटेल्स दिखाएंगे कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास डिटेल्स हैं, रॉ के कौन से एलिमेंट्स हैं इस मुल्क में, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ ट्रेन होके आए हैं, उनके फैसिलिटेटर्स कौन थे। इस सब की मौजूदगी में हाउ कैन द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वी डोंट हैव एनी प्रूफ। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई फॉर टुमारो। आई विल सी यू इंशाल्लाह कल तक। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।